بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین علی۔ ناظرین کرام، آج 19 جنوری ہے اور دن ہے اتوار کا۔ آپ رب تعالیٰ کی عمران خان پر مہربانی یا کرم نوازی دیکھیے کہ جس ایک فیصلے کو بغیر کسی وجہ کے 3 دفعہ ڈیلے کیا گیا، جس ایک فیصلے سے پہلے پاکستان کے میڈیا پر اربوں روپے کے اشتہارات تقسیم کیے گئے، صرف اس وجہ سے کہ اس فیصلے کے آ جانے کے بعد عمران خان کے خلاف میڈیا پر پورا ایک ماحول بنایا جا سکے، جس ایک فیصلے کے ذریعے عمران خان کو مالی طور پر کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، وہ فیصلہ تو نظام کے اپنے گلے پڑ گیا ہے۔ پہلے 48 گھنٹوں کے اندر ہی القادر ٹرسٹ کیس کے فیصلے کا تیا پانچا ہو گیا۔ پچھلے چند گھنٹوں کے اندر القادر ٹرسٹ کیس کے فیصلے کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے، تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جمعے والے دن اس کیس کا فیصلہ سنایا گیا۔ کل ہفتے کی شام عمران خان کو اڈیالہ جیل میں کون سا خاص پیغام بھیجا گیا، اس خبر کی تفصیلات بھی سن لیجئے۔ 2 خبریں ہیں، دونوں خبروں کی تفصیلات بتا دیتا ہوں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ آنے سے پہلے اور اس کیس کا فیصلہ آ جانے کے بعد عمران خان نے جو گفتگو کی، اس گفتگو کو سننے کے بعد ایک چیز تو ثابت ہوتی ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے باہر نکلنے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ وزیر اعظم کی کرسی عمران خان کے قد سے اب بہت چھوٹی رہ گئی ہے۔ عمران خان کا مشن، عمران خان کا نظریہ وزیر اعظم کی کرسی سے بہت اوپر چلا گیا ہے۔ میں نے کل آپ کو ایک خبر بتائی تھی کہ حامد میر صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ جس وجہ سے 3 دفعہ القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ ملتوی کیا گیا، اس کے پیچھے اصل وجہ یہ تھی کہ عمران خان کے ترلے کیے جا رہے تھے۔ عمران خان کو بار بار پیغامات بھجوائے جا رہے تھے کہ اس کیس کا فیصلہ آ جانے کے بعد، یعنی آپ کو ہم 14 سال کی سزا تو سنا رہے ہیں، لیکن اس سزا کو سننے کے بعد آپ نے سخت رد عمل نہیں دینا، آپ نے سوشل میڈیا پر ہاتھ ہلکا رکھنا ہے، آپ نے اس فیصلے کے خلاف اس طریقے سے جارحانہ حکمت عملی نہیں اپنانی جس طرح کی جارحانہ حکمت عملی آپ پہلے کے فیصلے سننے کے بعد اپناتے تھے۔ یہ حامد میر صاحب نے کل دعویٰ کیا تھا، اور پھر جس طرح اڈیالہ جیل میں اس کیس کا فیصلہ سننے کے لیے کچھ خاص لوگوں کو لے کر جایا گیا، اور اس کیس کا فیصلہ آ جانے کے بعد جس طرح کا ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی، یعنی اربوں روپے کے اشتہارات اس کیس کا فیصلہ آنے سے پہلے میڈیا میں تقسیم کیے گئے کہ کسی طریقے سے یہ نیریٹو بنانا ہے، کسی طریقے سے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ جب جج جاوید طاہر رانا صاحب اس کیس کا فیصلہ سنا رہے تھے تو عمران خان بڑا پریشان تھے، عمران خان کے چہرے پر پریشانی تھی، عمران خان خوفزدہ تھے کہ ان کو 14 سال کی سزا سنا دی گئی۔ آپ حیران ہوں گے یہ بات جان کر کہ وہ تمام تر عدالتی رپورٹرز جو کئی سال سے عدالتی رپورٹنگ کر رہے ہیں، ان کو اس دن اڈیالہ جیل میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ لوگ جو عدالتی رپورٹنگ کی الف بے بھی نہیں جانتے، کسی کو لاہور سے، کسی کو اسلام آباد سے، یہاں تک کہ کسی کو کراچی سے اٹھا کر اس دن خاص طور پر اڈیالہ جیل پہنچایا گیا، صرف اس وجہ سے کہ یہ تمام لوگ باہر نکل کر ایک نیریٹو بنائے کہ عمران خان بہت پریشان تھے۔ خبر یہ ہے کہ 48 گھنٹے بھی نہیں گزرے، پہلے 48 گھنٹوں کے اندر ہی القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ اس نظام کے گلے پڑ گیا۔ وہ کیسے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب ظاہر ہے پاکستان کا میڈیا تو کنٹرول ہے، پاکستان کے میڈیا کو تو مینج کیا گیا ہے، پاکستان کے میڈیا کو تو اتنی اجازت نہیں ہے کہ صرف ملک ریاض کا نام ہی چلا دیں، یعنی القادر ٹرسٹ کیس کا جو پیسہ ہے جو برطانیہ سے پاکستان آیا، وہ دراصل پیسہ کس کا ہے؟ اس ٹائم پاکستان کا کوئی ایک نیوز چینل آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ وہ پیسہ ملک ریاض کا تھا۔ وہ پیسہ ملک ریاض کا تھا جو ریاست پاکستان کو ملا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے۔ تمام لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہیں کہ جناب عمران خان نے مالی کرپشن کر دی، کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ وہ پیسہ ملک ریاض کا تھا، کیونکہ پاکستان کے میڈیا کو یہ خبر بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ پہلے 48 گھنٹوں کے اندر ہی یہ کیس کا فیصلہ نظام کے گلے پڑ گیا، بالکل اسی طرح جس طرح فوجی عدالتوں والے کیس کا فیصلہ اس نظام کے گلے پڑ گیا تھا، جس طرح کا رد عمل فوجی عدالتوں والے فیصلے کے خلاف عالمی دنیا سے آیا، برطانیہ سے، یورپی یونین سے اور پھر
پر امریکہ سے بالکل اسی طرح کا رد عمل حیران کن طور پر، یہ بہت غیر معمولی خبر ہے اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ القادری ٹرسٹ کیس کے فیصلے کا اس سے زیادہ خطرناک رد عمل عالمی دنیا سے آنا شروع ہو گیا ہے. یعنی پاکستان کے میڈیا نے تو اس حوالے سے کوئی خبر نہیں دی، لیکن انٹرنیشنل میڈیا نے، وہ الجزیرہ ہو، وہ بی بی سی ہو، وہ سی این این ہو، دنیا کے بڑے بڑے اخبارات، یعنی ٹیلی گراف جو برطانیہ کا ایک بہت بڑا اخبار ہے، اس نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ جس طریقے سے القادری ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو سزا سنائی گئی ہے، اب آپ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے رد عمل سے بچیے گا. یعنی دنیا کے بڑے بڑے اخبارات، دنیا کی بڑی بڑی نیوز میڈیا آؤٹلیٹس جو ہیں وہ القادری ٹرسٹ کیس کے فیصلے کا تیا پانچا کر رہی ہیں، کیونکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے، سمجھ بوجھ ہے، انہوں نے سٹڈی کیا ہے کہ یہ پیسہ برطانیہ میں کس کا تھا، کس کے کہنے پر برطانیہ سے یہ پیسہ پاکستان آیا. عمران خان کے نہ تو پیسہ اکاؤنٹ میں گیا، نہ تو عمران خان نے اس میں سے 1 روپیہ بھی استعمال کیا. وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں پیسہ آج تک موجود ہے اور سزا 14 سال کی عمران خان کو سنا دی گئی. جس رد عمل سے پاکستان کے فیصلہ ساز بچ رہے تھے یا ڈر رہے تھے، جس کا اشارہ حامد میر صاحب نے کیا کہ 3 دفعہ اس کیس کا فیصلہ اس وجہ سے ڈیلے کیا گیا کہ عمران خان کو منایا جا رہا تھا کہ آپ ہاتھ ہلکا رکھیے گا، آپ سخت رد عمل نہ دیجیے گا، آپ اس طرح سے اگریسو اپروچ نہ اپنائیے گا. یعنی جس بات کا خدشہ تھا پاکستان کے فیصلہ سازوں کو، وہ خدشہ عالمی دنیا نے ثابت کر دیا اور درست ثابت کر دیا. جس قسم کا رد عمل بین الاقوامی سطح سے آ رہا ہے القادری ٹرسٹ کیس کے فیصلے کو لے کر، اس سے پہلے عمران خان کو سائفر کیس میں، عدت میں نکاح کیس کے اندر اور توشہ خانہ کیس میں سزا ہوئی تھی. اتنا سخت رد عمل، یا یوں کہہ لیجئے کہ اتنی ہائی پہلے بھی عمران خان کو جو سزائیں سنائی گئی اس ٹائم کریٹ نہیں ہوئی تھی جتنی ہائپ اس ٹائم کریٹ ہو چکی ہے. کیونکہ اب تو یہ ثابت ہو گیا نا کہ عمران خان کے خلاف جو پہلے سزائیں سنائی گئی تھی وہ تمام تر سزائیں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڑا کر رکھ دی. یعنی ان کے اندر بھی شفافیت کو کمپرومائز کیا گیا تھا، میرٹ سے ہٹ کر عمران خان کو سزائیں سنائی گئی تھی. اسی وجہ سے اب یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کو سزا ہوئی ہے، پوری دنیا کو پتا ہے، دنیا کے بڑے بڑے نیوز چینلز کو پتا ہے کہ یہ سزا صرف اس وجہ سے عمران خان کو سنائی گئی ہے کیونکہ عمران خان این آر او نہیں مانگ رہے، عمران خان ڈیل نہیں کر رہے، عمران خان اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے. وہ کہتے ہیں مجھے 14 سال، مجھے 40 سال کی سزا بھی سناؤ گے تب بھی میں اپنی حقیقی آزادی کی جد و جہد کرتا جاؤں گا، 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو دراصل جو فیصلہ عمران خان کے خلاف آنا تھا، جس فیصلے کے ذریعے عمران خان کو توڑنا تھا، جس فیصلے کے ذریعے عمران خان کو مالی طور پر کرپٹ ثابت کرنا تھا، وہ فیصلہ تو نظام کے اپنے گلے پڑ گیا ہے. اسی وجہ سے جو دوسری خبر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس دوسری خبر کا تعلق القادری ٹرسٹ کیس کے فیصلے کے بعد آنے والے رد عمل سے ہے. حضور والا جمعے والے دن عمران خان کو القادری ٹرسٹ کیس میں سزا سنائی گئی. 14 سال کی عمران خان کو اور بشرا بی بی کو 7 سال کی سزا سنائی گئی. اس کے بعد ایک تاثر اسلام آباد میں دیا جانے لگا کہ جناب عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے تھے، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو پس پردہ معاملہ چل رہے تھے، اب کیونکہ عمران خان کو سزا سنا دی گئی ہے تو وہ پس پردہ مذاکرات، وہ پس پردہ معاملات اب رک جائیں گے. کیونکہ اس کیس کا فیصلہ آنے سے ٹھیک 36 گھنٹے پہلے بیرسٹر گوہر خان کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے پشاور میں ایک ملاقات بھی ہوئی تھی، اور میں نے اپنے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ اس ملاقات کا جس طریقے سے اہتمام کیا گیا شہر اقتدار میں، وہ اہتمام بڑا پریشان کن دیکھا جا رہا تھا. یعنی جس طریقے سے بیرسٹر گوہر خان کے لیے خاص طور پر آرمی ہیلی کاپٹر ارینج ہوا، اسلام آباد سے بیرسٹر گوہر خان کو پشاور لے کر جایا گیا، وہاں پر ان کی 45 منٹ کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے بعد وہ واپس اسلام آباد میں آئے. پھر اگلے ہی دن عمران خان کو جب القادری ٹرسٹ کیس میں سزا سنا دی گئی تو ایک تاثر یہ دیا جانے لگا شہر اقتدار کے سیاسی ڈرائنگ رومز میں کہ جناب عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان شاید مذاکرات اب رک جائیں گے. لیکن میں اکثر اپنی ویڈیوز میں
کہتا ہوں کہ صورتحال وہ نہیں ہوتی پاکستان کی سیاست میں جو نظر آ رہی ہوتی ہے. پس پردہ بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے جس کا عام آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا. جمعے والے دن عمران خان کو سزا سنائی گئی اور حیران کن طور پر جمعے کی ہی شام کو علی امین گنڈا پور صاحب اڈیالہ جیل گئے. وہاں پر عمران خان کے ساتھ ان کی تقریباً 1.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی اور حیران کن طور پر علی امین گنڈا پور کل رات یعنی ہفتے کی رات تقریباً 7 بجے عمومی طور پر علی امین گنڈا پور کی جو عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے وہ دوپہر کے اوقات میں ہوتی ہے. یعنی اس سے پہلے علی امین گنڈا پور کبھی شام کے اوقات میں عمران خان کو ملنے اڈیالہ جیل نہیں گئے. یہ پہلا موقع تھا کہ کل رات 7 بجے علی امین گنڈا پور صاحب اڈیالہ جیل گئے. تقریباً 8:45 بجے تک 8:45 تک یعنی 1 گھنٹہ 45 منٹ کی ان کی اور عمران خان کی ملاقات جاری رہی. اور شہر اقتدار کے اندر یا یوں کہہ لیجئے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں وہ یہ خبر کنفرم کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور ایک دفعہ پھر کوئی خاص پیغام لے کر عمران خان کے پاس گئے ہیں. اگر عمران خان کو سزا سنا دی گئی ہے، عمران خان نے واقعی اڈیالہ جیل میں رہنا ہے، عمران خان نے واقعی اس سزا کو کاٹنا ہے، عمران خان کے خلاف تمام تر حربے جو استعمال کیے جانے تھے وہ ہو چکے ہیں، عمران خان کو بیک فٹ پر دھکیل دیا گیا ہے، یعنی وہ جو ایک تاثر پاکستان کے میڈیا پر دیا جا رہا ہے، تو پھر اس ٹائم بھی عمران خان کے ترلے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ پھر اس ٹائم بھی عمران خان کو رات کے اندھیرے میں پیغامات کیوں بھیجے جا رہے ہیں؟ پھر کیوں عمران خان کو انگیج کیا جا رہا ہے؟ پھر کیوں علی امین گنڈا پور کو بار بار یکے بعد دیگرے اڈیالہ جیل بھیجا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ جو آخری کیس تھا عمران خان کے اوپر، القادر ٹرسٹ کیس، جس سے پہلے ایک پورا ماحول بنایا گیا تھا کہ اس کیس میں جو سزا عمران خان کو ہوگی وہ سزا عمران خان کو پہلے نہیں ہوئی ہوگی. اگر اس کیس کا فیصلہ سنانے کے بعد فیصلہ سازوں کو وہ مقاصد حاصل ہو جاتے جو مقاصد وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کیوں عمران خان کو انگیج کیا جاتا؟ اگر عمران خان بیک فٹ پر ہو جاتے، عمران خان ٹوٹ جاتے، تو پھر کسی صورت اڈیالہ جیل میں علی امین گنڈا پور کو ہفتے کی رات 7 بجے نہ بھیجا جاتا. یہ بہت بڑا انڈیکیشن ہے. یہ دراصل القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ آنے کے بعد بھی عمران خان کی ذات پر، عمران خان کے لہجے میں، عمران خان کے نیریٹو، ان کے بیانیے یا ان کے موقف میں 1 انچ بھی کمی نہیں ہے. میں آپ کو بڑے وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب عمران خان کو اس کیس کا فیصلہ سنایا جا رہا تھا وہ مسکرا رہے تھے، اور اس کیس کا فیصلہ آ جانے کے بعد جو پہلی ان کی فیصل چودھری سے ملاقات ہوئی جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، اس ملاقات میں بھی عمران خان بہت زیادہ پر اعتماد، بہت زیادہ مطمئن تھے، کیونکہ عمران خان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ احتساب عدالت نے ان کو اس کیس میں اتنی ہی سزا سنانی ہے. اور عمران خان کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ جس طرح ماضی کی تمام تر سزائیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کر ردی کی ٹوکری میں چلی گئی، آج تاریخ کے کوڑا دان میں وہ تمام تر سزائیں پڑی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ بھی تاریخ کے کوڑا دان میں پڑا ہوگا. سو عمران خان تو گھبرا ہی نہیں رہے. بے شک ایک کوشش کی گئی ہے نیریٹو بنانے کی کہ عمران خان بڑا پریشان ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کی ذات پر ذرا بھی فرق نہیں پڑا کہ ان کو 14 سال کی سزا جو ہے وہ سنا دی گئی ہے. اسی لیے پریشانی ہے، اسی لیے شہر اقتدار میں دوڑیں لگی ہوئی ہیں، اسی لیے عمران خان کو بار بار پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں. وہ حامد میر کی خبر بھی درست تھی کہ عمران خان کو ریکویسٹ کی گئی کہ آپ نے سخت رد عمل نہیں دینا. پھر جس طرح کا عالمی سطح سے رد عمل آیا، اب عمران خان کو دوبارہ یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ آپ بنی گالہ شفٹ ہو جائیں. یعنی وہی ترلے منتے ہیں جو القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ آنے سے پہلے عمران خان سے کیے جا رہے تھے، وہی ترلے منتے اب دوبارہ کیے جا رہے ہیں. تو فیصلہ آنے یا نہ آنے سے عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑا. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا جاؤں گا. اگلا پورا ہفتہ پاکستان کی سیاسی صورتحال میں بہت ہنگامہ خیز ہوگا، کیونکہ آج 19 جنوری ہے، کل 20 جنوری ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے نئے صدر باقاعدہ طور پر ان کی حلف برداری کی تقریب ہے، وہ حلف اٹھانے جا رہے ہیں. اس کے بعد ایک ہفتے کا جو سیاسی منظرنامہ ہے پاکستان کا وہ بدلتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو. مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کیجیے. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.